نمازی کا لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ، حدیث نمبر 359۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی ثوب واحد وصفۃ لبسہ، حدیث نمبر 516۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے نماز کے دوران میں سر ڈھانپنا واجب نہیں، وگرنہ آپ کندھوں کے ساتھ سر کا ذکر فرماتے۔ سر ڈھانپنے کے بارے میں مجموعی لحاظ سے لوگوں کو اس کی ترغیب دینا درست ہے، مگر نماز کے ساتھ تخصیص کر کے نہ ڈھانپنے پر ملامت کرنا درست نہیں۔ مولانا عبدالصمد رفیقی: بہتر یہی ہے کہ نماز کے دوران میں سر پر ٹوپی یا عمامہ وغیرہ ہو۔ اخبار القضاء محمد بن خلف بن حیان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بہ، حدیث نمبر 354 تا 356۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی ثوب واحد وصفۃ لبسہ، حدیث نمبر 517۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب اذا کان الثوب ضیقا، حدیث نمبر 362۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اگلی صف والوں کے مقام سطر پر پچھلی صف والوں یعنی خواتین کی نظر نہ پڑے۔ یاد رہے کہ عہد نبوت میں خواتین پچھلی صفوں میں نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ مولانا عبدالصمد رفیقی: محمد بن منقدر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا اور میں نے یہ چاہا کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ بغیر ردا، حدیث نمبر 370۔ عربی میں ازار تہبند کو جبکہ ردا اس چادر کو کہتے ہیں جو قمیص کی جگہ استعمال کی جائے۔ مولانا عبدالصمد رفیقی: ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259، حدیث نمبر 6483 نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ وہ نماز میں صدل کرنے کو یہود کی مخالفت میں مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے یہودی صدل کرتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 6480 نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز میں صدل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا گویا یہ یہودی ہیں جو اپنے عبادت خانے سے باہر آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح گردن پر کپڑا لٹکانا یعنی صدل کرنا جائز نہیں۔ صدل یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے۔ حالت نماز میں چہرہ کھلا رکھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح بخاری حدیث نمبر 760 میں ثابت ہے۔ مولانا عبد الولی خان: اگر سر یا گردن پر کپڑے کو بل دے یا لپیٹ لیا جائے تو پھر اس کے دونوں کنارے لٹکیں تو یہ صدل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ مولانا عبدالصمد رفیقی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب فی کم تصلی المرأۃ فی الثیاب، حدیث نمبر 372۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب التبکیر بالصبح فی اول وقتها، حدیث نمبر 645۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ باب المرأۃ تصلی بغیر خمار، حدیث نمبر 641 وہو حدیث صحیح۔ امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 775 میں اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر چیز یعنی شرمگاہ ہے۔ سنن نبی داود کتاب الحمام باب، حدیث نمبر 4041 وہو حدیث حسن۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعل حدیث نمبر 653 وسندہ حسن۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعال حدیث نمبر 1038۔ امام طحاوی نے اسے متواتر کہا ہے۔ تب مسجدوں کے فرش کچے ہوتے تھے اور جوتوں کے تلوے بھی عام طور پر ہموار ہوتے تھے جو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے تھے۔ آج اکثر مسجدوں میں صفیں، دریاں یا قالین بچھ گئے ہیں اور جوتوں کے تلووں میں بسا اوقات گندگی پھنس جاتی ہے جو زمین پر رگڑنے سے نہیں نکلتی۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص جوتے پہن کر نماز ادا کرنا چاہے تو اسے طہارت کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جوتے اتار کر نماز پڑھے۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھ لو۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب المصلی اذا خلع نعلیہ این یضعہما حدیث نمبر 655 وسندہ صحیح۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 260 میں اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعل حدیث نمبر 652 وسندہ صحیح۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح یعنی غور سے دیکھ لو، اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعل حدیث نمبر 650 وسندہ صحیح۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 میں ذہبی اور نووی نے اسے صحیح کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔ ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ باب المصلی اذا خلع نعلیہ این یضعہما حدیث نمبر 654 655 وسندہ صحیح۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 میں ذہبی اور نووی نے اسے صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا۔ جب ابن حارث رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہو گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشکیں بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب اعضاء السجود والنہی عن کف الشعر حدیث نمبر 492۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، آپ کی نگاہ اس کی دھاریوں پر چلی گئی، جب فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ۔ اس یعنی چادر کی دھاریوں نے تو ابھی مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب اذا صلى في ثوب له اعلام حدیث نمبر 373۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب کراہت الصلاۃ فی ثوب له اعلام حدیث نمبر 556۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوی حدیث نمبر 374۔ عصر حاضر میں عام مسلمان بڑی عقیدت اور دینی جذبے کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ کر نقش و نگار والے مصلی کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے آداب عبادت میں سے خیال کرتے ہیں۔ گھروں کے علاوہ اکثر مساجد میں بھی خوبصورت نقش و نگار والا مصلی نظر آتا ہے، بلکہ اب تو مسجدوں میں اسی قسم کے قالین رواج پکڑ رہے ہیں۔ یہ سب خلاف سنت اور خلاف تقوی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی عقیدت و محبت، جذبہ و شوق اور خیالات و نظریات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور قدسی فرمودات کے مطابق بنائیں، کیونکہ آپ ہی کی اطاعت میں اطاعت الہیہ، محبت ربانیہ اور قبولیت عبادت مضمر ہے۔ معلوم ہوا نقش و نگار والے مصلی پر نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے یعنی بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب السجود علی الثوب فی شدت الحر
حدیث نمبر 385۔